الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے وہ لوگ کی جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. اس آیت میں اللہ نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے. ایک اللہ کی اطاعت، دوسرے رسول کی اطاعت، اور تیسرے صاحبان امر کی اطاعت. جہاں تک اللہ کی اطاعت کا مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے مسلمانوں کا ماننا ہے، سارے مسلمانوں کا قبول کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کے بعد جہاں تک رسول اللہ کی اطاعت کا مسئلہ ہے تو رسول اللہ کی اطاعت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سب کا ماننا ہے، سب کا قبول کرنا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے. اور سارے مسلمان اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں. لیکن جب بات صاحبان امر کی آتی ہے تو اب یہاں کے اوپر مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ یہ صاحبان امر کون ہیں. صاحبان امر یعنی حکم کرنے والے. امر کہتے حکم کو، صاحب یعنی جو حکم کرنے والا ہو. تو یہ حاکم کون ہے؟ اب اس میں اگر تفسیروں میں آپ جائیں گے تو جو عام مسلمانوں نے تفسیر کی ہے تو اس میں انہوں نے خود یہی حکومتیں جو دنیا میں آج رائج ہے، انہی حکومتوں کے حاکموں کو انہوں نے صاحب امر قرار دیا کہ یہ جو صاحبان حکومت ہیں یہی صاحبان امر ہیں، اور آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ ان کی بات مانو. جس طریقے سے اللہ کی اطاعت کرتے ہو، رسول کی اطاعت کرتے ہو، تو ان کی بھی اطاعت کرو، یہ جو صاحبان حکومت ہیں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. لیکن اب دنیا کے نقشے کے اوپر جب نظر کرتے ہیں تو دنیا میں جو حکومتوں کا اور ان حکومتوں کے حاکموں کو جو انداز ہے، تو یہ انداز دیکھ کے تو کہیں سے بھی عقل قبول نہیں کرتی کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کریں جو آج دنیا میں حاکم ہے، اور جو ان کا انداز، جو ان کا طریقہ، جو ان کا کردار ہے. ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور ذرا بھی اگر انسان کے پاس عقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو بالکل اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ ان دنیا کے حاکموں کی اطاعت کرے. پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ صاحبان امر کون ہیں؟
تو اس مسئلے کو خود رسول اللہ نے اپنی حیات ہی میں حل کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے کہا بھی گیا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں کہ جہاں بہت سے لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کے بہک جاتے ہیں، قرآن مجید کو آیتوں کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی موقع کے اوپر ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہم کو صحیح راستہ دکھانے والا اور اس آیت کا وہ مفہوم، وہ مطلب کہ جو اللہ کا مفہوم اور مطلب ہے وہ ہم کو سمجھائے۔ بھئی ایک لفظ کے کئی کئی ارتھ ہوتے ہیں، کئی کئی معنی ہوتے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ اس ارتھ کا جو ہم نے ترجمہ کیا ہے یہ وہی ترجمہ ہے جو اللہ کو منظور ہے، اور جو اللہ کا مقصد ہے، جو اللہ کا منشا ہے۔ اب اس لحاظ سے کون بتائے گا کہ آیت میں یہ جو بیان ہو رہا ہے، یہ جو ہم نے بیان کیا یہ وہی مفہوم بیان کیا ہے کہ جو اللہ نے بیان کرنا چاہا ہے اور اللہ کا جو مقصد ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ جیسے افراد تو اس مقصد کو بیان کر نہیں سکتے، اب ضروری ہے کہ وہی بیان کرے کہ جو ادھر سے آیا ہو، اور ادھر سے آنے کا مطلب یہ کہ ادھر سے علم لے کے آیا ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جو ادھر سے علم لے کر آیا ہو وہی اس مقصد کو، اس ہدف کو بیان کر پائے گا کہ ہاں اللہ کا مقصد یہ ہے۔ یہاں کے اوپر اللہ، یہ جو آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ارتھ یہ ہے۔ تو اب رسول اللہ کی خدمت میں بھی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو جناب جابر حاضر ہوئے اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ یہ صاحبان امر کون ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ کیا ان سے مراد صاحبان حکومت ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں۔ کیا جو فیصلہ کرنے والے افراد ہوتے ہیں کیا یہ لوگ ہیں جو قضائیہ کے افراد ہوتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا جابر سنو، یہ میرے بعد میرے خلفاء ہیں، یہ میرے بعد میرے جانشین ہیں، یہ میرے خلفاء ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے اس سلسلے کا تعارف کرایا۔ جابر ان میں کے پہلے علی ہیں، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، اور پھر علی ابن الحسین، پھر محمد ابن علی، اور دیکھو یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ جس کا زمانہ تم دیکھو گے، جس کا زمانہ تم پاؤ گے، اور جب اس میرے بیٹے سے ملاقات ہو تو میرا سلام بھی پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے امام زمانہ تک پورا سلسلہ شمار کرایا، اور آخر میں فرمایا کہ دیکھو جابر، آخر میں میرا وہ جانشین ہوگا کہ جو اس وقت ظہور کرے گا کہ جب دنیا کفر و ضلالت سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ آنے کے بعد اس کفر و ضلالت سے بھری ہوئی دنیا کو ہدایت سے بھر دے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو یہ جو صاحبان امر ہیں، انہی صاحبان امر کی نویں کڑی ہمارے نوے امام حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ امام کے بہت سے القاب ہیں، لیکن ان تمام القاب میں دو مشہور لقب ہیں، ایک تقی اور ایک جواد۔ امام کا نام محمد، لیکن جو لقب تھا آپ کا بہت سے القاب ہیں، ان میں طیب ہے، طاہر ہے، زکی ہے، وہیں کے اوپر جو مشہور آپ کے نام ہے وہ تقی اور جواد۔ جس طریقے سے ہم کاظمین کہتے ہیں، کاظمین کیوں کہتے ہیں؟ ساتویں امام کا لقب ہے کاظم، کیونکہ یہاں پر دو معصوم دفن ہیں۔ کاظمین دو معصوموں کی طرف نسبت ہے کہ دو کاظم۔ اسی طریقے سے عراق میں اسی کاظمین کو جوادین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی امام ہیں، یہ اور بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لقب کسی نہ کسی امام کی نسبت مشہور ہو گیا، ورنہ جتنے بھی القاب ہیں ہر لقب ہر امام کے لیے ہے۔
جو امام حسین کے القاب ہیں وہ امام حسن کے لیے ہیں، جو چوتھے امام کے القاب ہیں وہ پانچویں امام کے لیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی لقب ان سے مخصوص ہو گیا کچھ مخصوص حالات کی بنیاد پر۔ تو نوے امام کا لقب جواد، تو کیا جواد صرف نوے امام ہے؟ نہیں، ساتویں امام بھی جواد ہے۔ جواد کا مطلب ہوتا ہے سخی، جواد کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، جواد کا مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ تو لہذا جو سخاوت اور جو عطا اور جو بخشش ہمارے نوے امام کے ہاں تھی وہی ساتویں امام کے ہاں تھی۔ اسی وجہ سے جہاں اسے کاظمین کہا جاتا ہے وہیں جوادین، دو کاظم یہاں پر دفن ہے، دو کاظم ہی نہیں، دو جواد دفن ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ میں نے رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام کی جو عمر مبارک ہے وہ صرف 25 سال ہے۔ تمام ائمہ علیہم السلام میں سب سے کم عمر، جتنے بھی ہمارے امام ہیں ان تمام اماموں میں سب سے کم عمر اگر کسی کو ملی ہے تو ہمارے نوے امام ہیں، صرف 25 سال۔ اور اس 25 سال میں امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان 25 سالوں میں امام نے کس طریقے سے جو مقابل میں افراد تھے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جو سب سے پہلا اور نمایاں چہرہ تھا وہ تو خود مامون کا تھا، اور جو چہرہ سامنے کچھ تھا اور پیچھے کچھ تھا، اور ایسے منافق اور ریاکار چہرے سے مقابلہ کرنا اور اس کی اصلیت کو سمجھنا اور سمجھ کے لوگوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرنا، یہ ہمارے نوے امام کا کام ہے۔ ورنہ نہ جانے کتنے آج ایسے افراد ہوتے کہ جو مامون کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے کہ نہیں مامون تو بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے 8ویں امام کو اتنا بڑا عہدہ دیا تھا، 8ویں امام کو بہت عزت سے اس نے خراسان میں بلایا تھا، دیکھو 9ویں امام کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنے افراد ہوتے کہ جو مامون کو امام کا محب، امام کا عاشق، امام کا چاہنے والا، لیکن یہ ہمارے خود نوے امام تھے کہ جنہوں نے اس کے چہرے کے اوپر جو نفاق کی نقاب پڑی ہوئی تھی، جو ریاکاری کی نقاب پڑی ہوئی تھی، اس نفاق اور ریاکاری کے نقاب کو ہٹا کے لوگوں کو اس کا اصلی چہرہ دکھایا تھا کہ تم یہ جو میرے والد بزرگوار کے پاس آتا جاتا رہا اور ان کے ساتھ یہ نشست و برخاست کرتا رہا، وہ مناظرے کرواتا رہا، یا اس کے بعد جو جس طریقے سے اس نے چاہا اور دکھانا چاہا کہ ہاں یہ ہمارے سلسلے میں بڑا ہمدرد ہے، لیکن یہ جو کچھ سامنے کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے۔ خود 8ویں امام کی جو ولی عہدی تھی اور 9ویں امام کی جو عقد تھا، اس کے پیچھے بھی سیاست تھی، کوئی محبت نہیں تھی، اور وہ سیاست دنیا والی سیاست، وہ الہی سیاست نہیں، دنیا والی، وہی مکاری والی سیاست، چال بازی والی سیاست، دھوکے دھڑی والی سیاست۔ 8ویں امام کو ولی عہدی کوئی محبت میں نہیں دی تھی اس نے، کیونکہ خود خطرے میں تھا، پورے عرب میں اس کی مخالفت ہو رہی تھی۔ امین کے قتل کرنے کی بنیاد پر، خود اپنے بھائی کے قتل کرنے کی بنیاد پر اس نے چاہا کہ اس موقع کے اوپر ہم کیا کریں کہ ہماری کرسی بچ جائے، ہمارا تخت اور ہمارا تاج رہ جائے، ان عربوں کو کیسے خاموش کیا جائے۔ عربوں کو خاموش کرنے کے لیے اس نے کہا کہ عرب میں سب سے محبوب شخصیت کون ہے، تو پتا چلا کہ پورے عرب میں اگر سب سے محبوب اگر کوئی شخصیت ہے تو ہمارے 8ویں امام کی شخصیت ہے۔ لہذا اس نے 8ویں امام کو ولی عہدی کی پیشکش کی تاکہ یہ جو لوگوں کے اندر غم غصہ تھا یہ دب جائے کہ دیکھو ہم نے عرب ہی کی ایک شخصیت کو، جو مدینے میں رہنے والے ہیں، جو آل رسول ہیں، جو خاندان رسول سے ہیں، جو نسل رسول سے ہیں، ان کو ہم نے دیکھو ولی عہد بنا دیا، ان کو اپنے حکومت کی پیشکش کر دی تاکہ وہ مخالفت ختم ہو جائے، اور کسی حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا اس مخالفت کو ختم کرنے اور دبانے میں۔ تو کوئی محبت میں ولی عہدی کی پیشکش نہیں کی تھی اس نے، یہ ولی عہدی کی پیشکش جو ہوئی تھی سیاست اور مکاری اور چال بازی کی بنیاد کے اوپر تھی۔ ہاں اب یہ امام نے کیوں قبول کیا اس کے پیچھے مصلحتیں تھیں اور اس کے اثرات بھی اچھے ظاہر ہوئے۔ امام نے جو ولی عہدی قبول کی
اسی طریقے سے یہ جو ام الفضل کا عقد، اپنی بیٹی کا عقد ہمارے نوے امام سے کیا تھا، تو یہ بھی کوئی محبت میں نہیں کیا تھا کہ ہاں امام کے بڑے فضائل پڑھ رہا تھا اور امام کے علم کا معترف تھا، لہذا امام سے اس نے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے علماء کو بلا لو اور اس بچے کو بلا لو اور مقابلہ کروا لو۔ یہ اور بات ہے کہ مقابلہ ہوا بھی، اور امام نے ان تمام علماء کو کہ جو اس نے درباری علماء بلائے تھے ان کو شکست دے دی امام نے۔ اور شکست کیا، بلکہ وہ تو خود شکست کھا گئے۔ ایک سوال کے بعد ہی ان سے بننا پڑا کہ اب کیا سوال کریں۔ یحییٰ ابن اقسم، جس وقت یہ اعتراض ہوا ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ، جو ابھی تو بالکل بچہ ہے اور اس بچے کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا، اور نہ ان کے پاس تو کچھ، نہ کوئی مال ہے، نہ دولت ہے، اور آپ جو ہے وہ حاکم وقت، اور آپ کی یہ شان اور شوکت، اور آپ نے ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد۔ تو کہا اگر تم کو شک ہے تو بلا کے دیکھ لو، جس کو تم بچہ سمجھ رہے ہو بچہ نہیں، وہ اچھے اچھے تمہارے بڑے بڑے عالموں سے کہیں زیادہ افضل و بہتر ہے۔ کہ ہو ہی نہیں سکتا، کہا بلا لو تم۔ سارے علماء کو جمع کیا گیا، جتنے درباری ملا تھے سب کو اکٹھا کیا گیا، انہی میں یحییٰ ابن اقسم بھی تھا۔ اس وقت کا بہت بڑا اور عالم سمجھا جاتا تھا یحییٰ ابن اقسم۔ یحییٰ ابن اقسم جو بیٹھا تو کہتا ہے کہ آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ امام نے فرمایا کہ تم ہی سوال کر لو، تم ہی سوال کر لو۔ تو اس نے ایک سوال کیا خالی کہ یہ بتائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سوال بظاہر جو ہے مکمل تھا۔ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے اس کا کفارہ کیا ہے؟ جیسے ہی امام نے سوال سنا، امام نے فرمایا کہ تمہارا سوال نامکمل ہے، یہ بتاؤ کہ احرام عمرے کا تھا کہ حج کا تھا؟ شکار حرم میں ہوا ہے کہ حرم کے باہر ہوا ہے؟ شکار کرنے والا بالغ تھا کہ نابالغ تھا؟ امام نے اتنی شقیں اس سوال میں، ایک سوال میں اتنی شقیں نکالی کہ یحییٰ ابن اقسم مبہوت ہو گیا بالکل، کہ ہم نے تو یہ تو سوچا بھی نہیں تھا، ہم تو خالی ایک سوال کیا تھا کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو شکار جو ہے تم نے کسی پرندے کا کیا ہے کہ شکار کسی جانور کا کیا ہے؟ شکار چھوٹے جانور کا کیا ہے کہ شکار بڑے جانور کا کیا ہے؟ سب کے لیے الگ الگ مسئلہ ہے۔ اگر حرم میں کیا ہے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے، حرم کے باہر کیا الگ مسئلہ ہے، عمرے کا احرام ہے الگ مسئلہ ہے، حج کا احرام ہے الگ مسئلہ ہے۔ اتنے شقیں امام نے نکالی کہ مبہوت ہو گیا، اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس ایک سوال کے اندر اتنے سوال ہوں گے۔ اور یہیں کے اوپر مامون جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھا، ابھی تو جواب کی باری ہی نہیں آئی، ابھی تو ان کو سوال کی باری ہی نہیں آئی کہ وہ کچھ سوال کرے تم سے۔ اور جتنے بڑے بڑے وہاں کے اوپر جمع کیے تھے سب امام کے سامنے بالکل بونے نظر آ رہے تھے۔ تو یہ جو 8ویں امام کی جو ولی عہدی تھی، یہ بھی سیاست کے طور پر مامون نے پیشکش کی تھی، اور یہ جو اپنی بیٹی کا عقد کیا تھا یہ بھی ایک سیاست کی بنیاد، کیونکہ 8ویں امام کی شہادت جو ہوئی ہے تو شہادت کا سبب تقریباً لوگوں پہ کسی نے حد تک ظاہر ہو گیا تھا کہ امام کا قاتل یہی مامون ہے، لہذا کیسے اس کو چھپائے، کیسے اس پہ پردہ ڈالے کہ نہیں میں نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس جرم کو چھپانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کی نسبت 9ویں امام سے کی، تاکہ وہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ مامون 9ویں امام کے والد یعنی 8ویں امام کا قاتل ہے۔
اگر قاتل ہوتا تو اپنی بیٹی کا عقد ان کے بیٹے سے کیوں کرتا؟ اگر قاتل ہوتا تو پھر یہ خود امام اس کی بیٹی کو قبول کیوں کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی ذہن میں سوال ہو، لیکن جو مصلحتیں کل 8ویں امام کے سامنے ولی عہدی قبول کرنے کے سلسلے میں تھیں، وہی مصلحتیں 9ویں امام کی خدمت میں مامون کی بیٹی کو قبول کرنے کے سلسلے میں تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے انتظام ایسا کیا ہے کہ ایسی جو بھی خاتون اس گھر میں آئی ہیں اس سے اولاد ہی نہیں ہوئی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور رسول اللہ سے لے کے اور 11ویں امام تک کی پوری تاریخ بیان کر دی میں نے۔ اس قسم کی کوئی بھی خاتون اگر آئی بھی ہیں تو ان سے نسل چلی ہی نہیں اور کوئی اولاد ہوئی ہی نہیں، ورنہ اولاد ہو جاتی تو نہیں معلوم کہاں ہوتا، وہی شاید نبی بن جاتا، وہی رسول بنا دیتے، اسی کو امام قرار دے دیتے۔ اللہ نے کہا اس کے ذریعے سے ہم اولاد رکھیں گے ہی نہیں۔ اولاد ہوئی، لیکن جو دوسری زوجہ تھی 9ویں امام کی، ان کے ذریعے سے اولاد چلی، اور اسی سے یہ جو سادات رضوی ہیں یہ اصل میں سادات تقوی ہیں، کیونکہ 8ویں امام کے صرف ایک فرزند تھے 9ویں امام، اور 8ویں امام کی جو نسل چلی ہے وہ 9ویں امام کے ذریعے سے چلی ہے۔ اسی وجہ سے رضوی سادات کو تقوی بھی کہا جاتا ہے اور رضوی بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تقوی لکھتے ہیں، بہت سے لوگ رضوی لکھتے ہیں۔ ہم سے پہلے یہاں کے اوپر مولانا محسن صاحب قبلہ دہلی والے تھے، وہ تقوی لکھتے تھے، وہ بھی ہمارے ہی خاندان کے ہیں اور ہمارے ہی شجرے کے ہیں۔ تقوی ان کی بھی نسل ہمارے یہاں زید پور ہی سے چلتی ہے، اور یہ جو رضوی سادات ہیں یہ بھی امام رضا کی نسل میں، کیونکہ خود امام کے بیٹے جو تھے امام تقی تھے، اور یہ سلسلہ خود 10ویں امام تک، اگر آپ تاریخ اٹھائیے تو آپ کو روایتوں ملے گا کہ 10ویں امام تک جو بھی امام آیا ہے اس کو ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ 9ویں امام کو بھی ابن الرضا کہا گیا، 10ویں امام کو بھی ابن الرضا کہا گیا، اور ان کے جو نسل میں اولاد ہوتی اس کو بھی ابن الرضا کہتے تھے، رضا کا بیٹا ابن الرضا۔ 9ویں امام بھی ابن الرضا مشہور تھے، 10ویں امام کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا، اگر جب تھے آپ کس کے بیٹے؟ 9ویں امام کے، لیکن کہلاتے کیا تھے؟ ابن الرضا۔ 8ویں امام کی اولاد میں، 8ویں امام کے بیٹے۔ 9ویں امام کی جو خصوصیتیں تھیں، جو صفتیں تھیں، جو کمالات تھے، 25 سال کا سن، اور اس 25 سال کے سن میں آپ نے جو دفاع کیا ہے، بات بہرحال اب وقت تو پورا ہو گیا لیکن ابھی بات تو مکمل نہیں ہوئی، بس آخری بات اور ختم اور دعا۔ معتصم مامون کے بعد جب معتصم تخت کے اوپر آیا ہے تو ام الفضل نے جب مامون سے شکایتیں کی تو مامون نے تو زیادہ پرواہ نہیں کی ان شکایتوں کی، کہ مامون خود ام الفضل سے بھی واقف تھا اور خود امام کو بھی جانتا تھا، امام کے کردار سے بھی واقف تھا۔ لیکن جب یہ معتصم کا دور آیا تو معتصم کو ام الفضل نے پھر وہی شکایتیں، اور جو عام طور سے عورتوں کی عادت ہوتی کہ بات تھوڑی سی ہوتی ہے اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کے اس کو جا کے پیش کر دیا، کہ چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بنا کے، اور بلکہ یہ تو خاندان ایسا، یہ تو گھر ایسا، یہاں تو چھوٹی بات بھی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، یہاں تو چھوٹی بات بھی نہیں ہوتی، امام کا کردار اس سے بہت بلند ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ چنانچہ انہی شکایتوں کی بنیاد کے اوپر معتصم نے امام کو بغداد طلب کیا، بغداد میں امام ہے۔ ایک دن معتصم کے دربار میں ایک چور کو لایا گیا، چور کے اوپر حد جاری ہونی تھی، حد کا مطلب جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے وہ۔ اب جب چور کو لایا گیا تو یہ ہوا کہ اس کو سزا دی جائے، اس نے چوری کی ہے۔ چور کی سزا جو قرآن نے بیان کی ہے اور جو شریعت میں ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
اب معتصم نے یحییٰ ابن اقسم بھی وہیں دربار میں تھے اور باقی اور دوسرے ان کے درباری علماء اور درباری ملا سب دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، لیکن کہاں سے کاٹیں ہاتھ کہاں سے کاٹیں؟ ایک سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ کلائی سے ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ ہاتھ اتنا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے اوپر اعتراض کرنے لگا کہ نہیں صاحب، ہاتھ خالی یہ تھوڑے ہوتا، ہاتھ یہاں سے ہوتا ہے، یہ پورا ہاتھ ہے کوہنی سے، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہاتھ کاٹ دو۔ ایک نے کہا کہ کلائی سے کاٹ دیا، دوسرے نے کہا کوہنی سے، ایک تیسرا بولا کہ نہیں، وہ ہاتھ تو پورا کہلاتا ہے، لیکن اگر قرآن نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دو تو پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کا۔ معتصم قانے نہیں ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، جواب تو ایک ہی ہوگا، تین جواب تو نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی جواب ہو، یہ بھی جواب ہو، یہ بھی جواب ہو۔ کیا کیا جائے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ ان درباروں کو جب مشکل پیش آتی تو یہی گھر نظر آتا تھا اور یہی در دکھتا تھا، چنانچہ کہا کہ اب اس کا حل سوائے محمد ابن علی جواد کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، کہا بلایا جائے ان کو۔ 9ویں امام تشریف لائے دربار میں، جی بتائیے خیریت کیا ہوا؟ کہا وہ چور کو لایا گیا ہے۔ کہا پھر؟ کہا اس پر حد جاری ہونی ہے۔ تو کہا پھر حد جاری کرو نا۔ کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ کہا یہ سب کہے کے لیے تم نے یہ درباری ملا پال رکھے ہیں، پوچھو نا ان سے۔ کہا ان سے سب سے پوچھ چکا، اور جب مجھے میں قانے نہیں ہوا، اطمینان نہیں ہوا، تبھی تو آپ کو یاد کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ سنو، اس کی صرف 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی، بس صرف 4 انگلیاں۔ معتصم کہتا دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ دلیل قرآن سے ہے۔ یہ ہے امام کہ جہاں قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، دلیل قرآن سے۔ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا کہ ان مساجد للہ، سجدے کی جگہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اور وہ اعضاء سجدہ جو سجدے کے عالم میں زمین پر ہونا چاہیے وہ 7 ہیں: پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں پیر کے گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے۔ یہ 7 اعضاء ہیں کہ جو سجدے کے عالم میں زمین پر ہونا چاہیے۔ اب اگر تم اس ہتھیلی کو کاٹ دو گے تو اللہ کی عبادت میں نقص اور عیب پیدا ہو جائے گا، لہذا ہتھیلی کو نہیں کاٹا جائے گا، اس ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، صرف انگلیوں کو کاٹا جائے گا۔ معتصم قانے ہوا، اور حقیقت میں اس تفسیر کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور یہ مخصوص ہے صرف اور صرف اہل بیت سے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ یہی وہ فضیلتیں اور یہی وہ بلندیاں تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر معتصم نے نہایت ہی کم سنی میں امام کو زہر دیا، اور اسی زہر کے نتیجے میں ہمارے 9ویں امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عالم غربت میں آپ رخصت ہوئے، عالم مسافرت میں آپ رخصت ہوئے، گھر کی کوئی فرد آپ کے پاس موجود نہیں تھی، بیٹا ہے لیکن مدینے میں موجود، لیکن جس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے تو شہادت کے بعد باعجاز ہمارے 10ویں امام تشریف لائے، بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور آج جہاں کے اوپر آپ کی قبر مبارک ہے کاظمین میں، وہاں کے اوپر لا کے اپنے بابا کو دفن کر دیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ 9ویں امام کی خدمت میں عرض کروں، مولا آپ کے بابا بھی غریب الغربا اور آپ بھی غریب الوطن، لیکن آپ کے بابا جب مدینے سے کوسوں دور خراسان میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اس غربت کے عالم میں بھی ان کو کفن بھی دیا گیا، ان کو دفن بھی کیا گیا۔ آپ کے بابا مدینے سے بہت دور جب بغداد میں دنیا سے رخصت ہوئے، آپ باعجاز تشریف لائے،
آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، قبر بھی اتارا۔ ہاں دنیا کا یہی دستور ہے، دنیا کا یہی طریقہ ہے، جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو اسے غسل بھی دیا جاتا ہے، اسے کفن بھی پہنایا جاتا ہے، اسے دفن بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دستور تو بس ایک ہی جگہ بدلا ہوا نظر آیا، بیٹا موجود، بہنیں موجود، عزیز اقربا موجود، لیکن عزیزو لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، اور عزادارو 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کا لاشا ہے کہ جو زمین کربلا کے اوپر پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ کیا دفن کرنے والے نہیں تھے؟ نہیں، دفن کرنے والا تو بیٹا سید سجاد موجود ہے، لیکن کیسے دفن کرے؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ بہنیں موجود ہے دفن کرنے والی، لیکن بہنیں کیسے دفن کریں؟ اس لیے کہ سر پہ چادر نہیں ہے اور ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں۔ عزادارو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ہو ایسے موقع کے اوپر ان حالات سے متاثر ہو کے اس کی جو کیفیت ہوگی، جو اس کا انداز ہوگا، یہی کیفیت ہمارے چوتھے امام کے اوپر طاری ہوئی تھی کہ جس کیفیت کو دیکھ کے جناب ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ نے دلاسا دیا تھا کہ جب دیکھا ہے کہ بھائی کے لاشے کے قریب سے قافلے کو گزارا گیا ہے اور سب کی نظریں اپنے اپنے وارثوں کی لاشوں کے اوپر تھی، چوتھے امام کی نظر اپنے بابا کی میت کے اوپر تھی، بڑے غور سے بابا کی میت کو دیکھتے جا رہے تھے، چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ ہائے میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ پامال پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں ہے۔ جب اس اڑے ہوئے چہرے کو دیکھا ہے، ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ آگے آئی، میرے لال یہ کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں، لگتا ہے کہ تمہاری روح نکل جائے گی۔ جناب زینب کی یہ آواز سن کے چوتھے امام نے عرض کیا، پھوپھی اماں آپ نے ان ظالموں کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوا ہے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ جناب زینب نے تسلی دی، دلاسا دیا، لیکن تسلی اور دلاسا دینے کے بعد کہتے جب زینب خود قریب سے گزری ہے اور ایک مرتبہ بھائی کے پامال لاشے پر نظر پڑی، برداشت نہ کر سکی، مدینے کا رخ کر کے آواز دی، نانا آپ کے اوپر تو ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی تھی، لیکن ہائے آپ کا لال حسین خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔